بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہیں رفعت سراج، اس کی 31ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ چاروں اس کی سمت بغور دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے مطربہ، اب بس کرو، کہہ ڈالو، مہین نے بہت ضد ہو کر کہا تھا۔ تم کیوں مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی ہو؟ اس نے مہین کی بے چینی نظر انداز کر کے بہت سکون سے کہا۔ میں تو تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی کہ تم بس اس سے اتنا کہہ دو کہ تم نے اسے آزاد کر دیا، اسے رہا کر دو، ایسے کہ وہ تمہاری آس میں جینا چھوڑ دے، بس اپنے لیے جیے یا ان کے لیے جو اس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ بالو ایک تواتر سے بولی، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس کی جانتی تھی بلا کہ مہین کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ میں نے تو اسے ہمیشہ مایوس کیا ہے، کب اسے اپنا پابند کیا ہے، کیوں خواہ مجھ مری ہوئی کو درے لگا رہا ہے۔ ایک بات سنو، شاید اس کا دماغی توازن درست نہیں رہا۔ تم بالکل جوان ہو، کوئی اور گھاٹے کا سودا مت کر بیٹھنا۔ مطربہ نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا تھا اور ایک سچے چاہنے والے کی ساکھ بری طرح مجروح کر کے رکھتی تھی۔ بھئی تم یہ قصہ کل پہ اٹھا رکھو مطربہ، مجھے بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ مہین سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ کیا سننا چاہ رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں آپ کی برداشت کی حد کہاں تک ہے۔ وہ پھر اطمینان مگر قدرے تلخی سے گویا ہوئی۔ تم میری فکر نہیں کرو، مہین نے جلدی سے تسلی دی۔ جھومر کے سامنے ہی بتا دو، کہیں یہ تختہ الٹا نہ کر دے۔ مطربہ دھیرے سے مسکرائی۔ بے فکر رہو، مہین بی بی کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جھومر حسب عادت کھلکھلائی، اس بات سے قطع نظر کہ مہین اور بالو اپنے اپنے حصے کی قیامت سے گزر رہی ہیں۔ بات کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے بی بی، مطربہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ توبہ توبہ توبہ، بتاؤ چھاجو پانی برس رہا ہے؟ خالہ 16 آنے بھیگی نچڑی ہانپتی کامتی گھر میں داخل ہوئے۔ نام تو بیچاری کا اچھا بھلا انوری بیگم تھا، مگر اپنے تکیہ کلام کی وجہ سے 16 آنے مشہور ہو گئی تھی۔ کوئی وقت سے ریل پکڑتی 16 آنے، ایک تو اندھیر نگری، دوسرے بارش۔ ایک کونے میں پڑے پلنگ پر بیمار بڑی بیک کراتے ہوئے بولی، ارے کیا بتاؤں پھوپھی، گھر سے تو حساب سے ہی چلی تھی، مگر کیا کروں، ضلع اکبر اعظم تحصیل پشاور موضوع گنج بخش کے اس چھوٹے سے گاؤں اللہ سہا تک پہنچنا آسان سی بات ہے۔ میں تو تمہارا تار ملتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کا علاج کرا رہی ہو؟ خالہ 16 آنے نے سر سے برقع کھینچ کر نچوڑنا شروع کیا۔ ارے وہی حکیم چلمن والا، اور کون سے طبیب آئیں گے یہاں؟ بڑی بھی تکلیف سے عاجز برے حال پر قابو پا کر جل کر بولی۔ خیر یوں تو نہ کہو پھوپھی، بڑے بڑے شاہی طبیبوں نے نبض ٹٹولی ہے تمہاری۔ خالہ 16 آنے نے گلے سے دوپٹہ بھی اتار کر نچوڑنا شروع کر دیا تھا۔ کمبخت کب کی باتیں لے بیٹھی، کچھ کھا پی لے، کپڑے بدل کر، بھوکی پیاسی مر رہی ہوگی۔ ارے زیتون بانو کدھر ہے رے؟ خالہ آئی ہے۔ بڑی بی نے پوری طاقت اکٹھی کر کے چیخو پکار شروع کی۔ چند منٹوں بعد ایک بجلی کا جھماکا ہوا تھا۔ السلام علیکم خالہ، میں تو چھت پر بارش میں نہا رہی تھی۔ وہ خوشی سے نہال نظر آ رہی تھی۔ 1000 مرتبہ کہا ہے وقت بے وقت کوٹھے پہ مت کھڑی ہویا کر، پرسوں بھی تجھے اصغر نوہاری کا لونڈا چھیڑ رہا تھا، باز نہ آئی ہو اپنی حرکتوں سے۔ بڑی بی کا پارا چڑھ گیا۔ اب کیا کریں، غریب عمر ہی چھڑوانے کی ہے۔ خالہ نے کہکا لگایا۔ لاؤ خالہ چابی دو، تمہارے کپڑے نکال دو، ان کی عادت ہے بہانے سے ڈانٹنے کی۔ زیتون بانو نے خالہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ بھائی کیا اٹھان لی ہے لونڈیا نے؟ خالہ نے بھیگے کپڑوں میں جانے کی انجانی خوشی سے چور چور مومی گڑیا کو دیکھا۔ اڑان بھی لے لے گی، کوئی وقت جاتا، اسی لیے تجھے بلایا کہ اس بھاری پتھر کو سرکانے میں میرا ہاتھ بٹا۔ بڑی بھی کامتی آواز میں گویا ہوئی۔ ارے اللہ نہ کرے، کہاں کا بھاری پتھر، کیسی خوشبو جیسی لونڈیا ہے۔ خالہ نے ستائشی نظروں سے اس کا سراپا دیکھا جو 16 آنے ترتیب وار تھا۔ یہ تو اپنی ماں سے بھی بڑی شے نکلی ہے۔ خالہ نے گریبان سے بٹوا نکالا اور اس میں سے چابی نکال کر زیتون بانو کو تھمائی۔ وہ اپنی تعریفیں سن کر کھلکھلا رہی تھی۔ ارے چھوڑ نامراد کا قصہ، جان جلتی ہے میری اس کے نام پر۔ بڑی بی نے اپنی جان ناتوا سے خواہ ایندھن خرچ کیا۔ زیتون بانو ہنستے ہوئے صندوق کھول رہی تھی۔ ایسی تعریفیں تو مرد ہی عورتوں کی کرتے ہیں۔ وہ بہت سروں میں ہنسی۔ ارے بدذات، کس کس سے سن بیٹھی تعریف، ابھی سے تیرا یہ حال ہے؟ بڑی بی تو آگ بگولا ہو گئی۔
مردوں کی تعریف پہ نہیں جاتے بیٹا، چڑیا پھانسنے کا دانہ ہے یہ مردوں کا، خبردار، ایسے پر کاٹ کر ڈالتے ہیں کہ ایک طرف کے چونچ پانی تک نہ پہنچے۔ خالہ سولان نے قدری سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ارے تو نے بتایا نہیں کس نے کی تھی تیری تعریف؟ بڑی بی کی سوئی ابھی ایک جگہ اٹکی تھی۔ ہائے اللہ، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا نانی۔ زیتون جھلا گئی۔ ارے ہٹاؤ بھی پھوپھی، مچھلی کے بچے کو کون سکھائے؟ خالہ کل کرتی ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی۔ یہ تو اسی طرح نہا دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہے۔ جاؤ خالہ، تم نہا کر کپڑے بدل لو، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ زیتون بانو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کپڑے بدل لے، بخار چڑھ گیا تو الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ خالہ کپڑے اٹھا کر غسل خانے کی طرف چل پڑی۔ زیتون بانو، بڑی بی نے پکارا۔ ذرا سا سوجی کا حلوہ بنا لے، بڑی دور سے آئی ہے خالہ، ایک پیالی چائے بھی بنا دیجیے، پانی میں بھیگتی ہوئی آئی ہے بیچاری۔ سن رہی ہے؟ ہاں بہری نہیں ہوں، وہ چڑھ کر بولی۔ تو کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہے؟ آواز دبا کر بولا کر، جوان لونڈیوں کے یہ ڈھنگ اچھے نہیں ہوتے۔ بڑی بی ناراض ہو گئی۔ نانی، حکیم چلمن والے کے پاس دوا لینے جاؤ تو کم بولنے کی بھی کوئی دوا لیتی ہے نا، طاقت کی مت لانا، وہ تو تمہارے بولنے میں کام آ جاتی ہے۔ زیتون بانو نے جھلا کر کہا تھا۔ دیکھ اس کی زبان کیسے چلنے لگی، نامراد، قد کے ساتھ ساتھ کیا زبان بھی بڑھ رہی ہے، اب میری استانی بنے گی۔ بڑی بی بڑبڑانے لگی۔ زیتون بانو چپ چاپ کھانے کے انتظام میں لگی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں خالہ غسل سے باہر آ گئی۔ پھوپھی، شہر بانو کتنی دیر میں چکر لگاتی ہے اب؟ وہ بڑی بی کی چارپائی پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ کیوں چکر لگانے لگی؟ ہم نے ان کو کون سا اس کے قرضے دینے ہیں؟ بھولے بھٹکے منی پرڈر آ جاتے ہیں کبھی کبھار۔ میں تو خدا سے چاہتی ہوں کہ وہ نہ آئے۔ ایسی قیمتی ساڑی پہن کر سونے میں پیلی ہو کر آتی تھی کہ مہینوں گاؤں میں ہم صفائیاں پیش کرتے پھرے۔ میری طرف سے تو مر چکی مردار۔ اور تو سنا، تیری کیسی گزر رہی ہے؟ بس ٹھیک گزر رہی ہے، بڑی مشکل سے فرصت نکال کر آئی ہوں۔ حویلی میں خان کے بیٹے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑی نقص سے درست بہنوں ڈھونڈی ہے سولہ نے، دیکھی تو نہیں مگر چرچے بہت ہیں، بڑی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بری کی تیاری جو ہے سو ہے، سولہ نے گھر بھر اپنی بری بنا رہا ہے۔ بڑی بہو نے 4 سونے کے سیٹ تو اپنے بنوائے ہیں، 3 جوڑے نوکروں کے بنے ہیں، میرے لیے بھی کرن پھول بنوائے ہیں بڑی بہو نے کہ تم ہماری پرانی اور با اعتماد نمک خوار ہو۔ واہ، تیرے تو مزے آ گئے۔ بڑی بھی پہلی مرتبہ مسکرائی۔ ارے کیا مزے، اپنی بھی کوئی زندگی ہے، دوسروں کی صورت دیکھ دیکھ کر کٹ رہی ہے، نیند آ رہی ہے تو بھی مالکوں سے پہلے نہیں سو سکتے، غلامی بڑا بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ پھوپھی، تم مزے کہہ رہی ہو؟ چل خیر، اب تو زیتون بانو تیرے ساتھ جا رہی ہے، تیرا وزن کم ہو جائے گا، بجلی سے چلتی ہے یہ، آنگن تو بالکل بھی نہیں ہے، جتنا مرضی کام کروا لو۔ بڑی بی نے تسلی کے ضمن میں تعریف کی۔ اب ایسی جانور بھی نہیں ہو کہ تم لے جا کر متھان پر ہی باندھ لو۔ زیتون بانو نے ہنستے ہوئے ٹرے تپائی پر رکھی۔ بہت بولتی ہے کم وقت۔ بڑی بی کے انداز میں محبت تھی۔ اگر اس سے ساتھ لے گئی تو تمہارا کیا ہوگا پھوپھی؟ تم سے تو ہل کر پانی نہیں پیا جاتا۔ خالہ نے تشویش ظاہر کی۔ تو میری فکر نہ کر، سردار علی مجھے لے جائے گا، 10 مرتبہ کہہ گیا ہے کہ اماں لونڈیا کا ٹھکانہ بنا دو کہیں، پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میرا کیا، آج مری کل دوسرا دن، فکر تو مجھے اس کی تھی۔ شہر بانو کی تو مٹی ہی میں وفا نہیں ہے، اس کی طرف کیا دیکھتی ہے؟ بس خوف خدا کر کے اس کا خیال رکھنا، کوئی جوڑ کا بر ڈھونڈ کر وہیں حویلی میں کھپا دینا، روٹی کپڑا اور سر چھپانے کا آسرا ہو جائے، یہ بھی بہت ہے۔ سولہ نے اس بات کا خیال رکھنا کہ آتش بازی کا کرتب ہو سکتا ہے، مسالہ بھرا انار ہو گئی ہے، ذرا سی آنچ بھی چھو گئی تو سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ بڑی بھی سرگوشی کے انداز میں بولی۔ ہاں سمجھ رہی ہوں پھوپھی، باپ پر پوت، نسل پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، آخر بیٹی کس کی ہے؟ بیٹا باپ پر تو بیٹی ماں پر جا سکتی ہے، حیرت کیا، ماں بھی وہ جو ایسی مہتابی کی طرح چھوٹی کہ دوسرے دیسوں کے آسمانوں تک پہ نظر آئے، جیسے اکیلے چاند کو 70 جگہوں کے لوگ دیکھے۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، خوب سمجھتی ہوں میں۔ وہ بڑے انداز سے ہنسی۔ تیری حویلی کا ماحول کیسا ہوگا؟ دھیان رکھیو،
بڑی بی کی فکر کم نہیں ہو رہی تھی۔ حویلی میں مردانہ زنانہ الگ الگ ہے، مگر نوکر چاکر تو سب کے سامنے ہی آتے ہیں۔ مگر تم بے فکر رہو، حویلی کے لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن رہیو ہے۔ ان کی اپنی عورتیں، چھانٹی کا مال، موتی سی، اوپر سے اچھا کھانا پینا۔ ان کی چھب کے آگے کس کا چراغ جل سکتا ہے؟ اب جو نئی آ رہی ہے اس کے تو چرچے ہی بہت، بقول بڑی بہو کے جیسے تصویر۔ مجھے کہہ رہی تھی اتنے بڑے بال ہیں اس کے کہ تیری ڈیوٹی لگاؤں گی 16 آنے اس کا سر دھونے کے لیے، مالش کرنے کے لیے۔ ارے پھوپھی، جس بیٹے سے آ رہی ہے وہ بھی ایک ہی دانہ ہے، اس سے چھوٹا تو باہر پڑتا ہے، جانے کیسا ہوگا۔ مگر ہمارے اس خان کا جواب نہیں، بہت ہی نیک مزاج ہے تو یہ بھی پڑھاکو، ہر وقت کتاب آنکھ سے لگی رہتی ہے۔ سنا ہے بہت بڑا امتحان دے گا۔ ارے ایک سے ایک خوبصورت نوکرانی ہے، کام مجھ بڈھی سے ہی کرائے گا۔ میری کوٹری میں پنکھی ہے، اس کے کمرے کی گھنٹی پہلے آدھی رات کا کوئی کام گند نہیں ہے ہماری حویلی میں۔ خالہ نے کھانا کھاتے ہوئے بہت کچھ بتا دیا۔ یہ تو بہت اچھا بولی 16 آنے، سکون آ گیا مجھے۔ بڑی بی نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند دیں۔ خالہ، حویلی کی شادیوں میں تو بڑا مزہ آتا ہوگا، میں تو خوب گانے گاؤں گی، زیتون بانو نے اشتیاق بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، جاتے ہی دکھاؤ اپنی اوقات، بڑی آئی سر تال کی اولاد۔ خالہ ہنسی، نوالہ حلق میں اٹک گیا۔ ایمان سے خالہ، بڑا اچھا ڈھول بجاتی ہوں۔ حکیم چلمن والے کے لڑکے کی شادی میں ایسی ڈھولکی بجائی کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا، مگر عورتیں اس وقت تک نہیں ہلی جب تک میں نے ڈھولکی بجانا بند نہیں کی، چاہے تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ سنبھال لیجیو 16 آنے، دیکھ رہی ہے اس کی حرکتیں؟ بڑی بی کو وسوسوں نے پریشان کیا۔ 16 آنے، سنبھال لوں گی پھوپھی، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ خالہ کل کل کرتی پھر ہنسی۔ میری ماں نے تو کوئی ڈھنگ کا لونڈا دے کر اس کے ہاتھ پیلے کر دیجیو وہیں حویلی میں۔ بڑی بی کو نہیں سوجھ گئی۔ ٹھیک ہے، خالہ 16 آنے حلوہ حلق سے اتارتے ہوئے بولی، جو زیتون بانو ابھی رکھ کر گئی تھی، میں نہیں کروں گی وہاں کے کسی نوکر چاکر سے شادی کہ ساری عمر بیگموں کی اترن ہی پہنتی رہوں۔ زیتون بانو نل کے نزدیک بیٹھی خالہ کے کپڑے کھنگال رہی تھی۔ دیکھ تو صحیح ڈرابے غیرت کو، اور کیا نواب بہانے پہنچیں گے اسے؟ بڑی بی نے چیخنا چاہا تو کھانسی گلے پڑ گئی۔ تو یہ ہے پھوپھی، بچی ہے، توبہ ہے پھوپھی، بچی ہے، تو سیانی ہے، بولنے دو، کیا جا رہا ہے؟ ارے زیتون بانو، حلوہ تو نے بڑا مزیدار بنایا ہے۔ خالہ حلوے کے مزے لے رہی تھی۔ دیسی گھی میں بنایا خالہ۔ زیتون بانو نے کپڑے النگی پر پھیلانا شروع کر دیے۔ بانو نے چکھائیو، مجھے بھی، میں بھی دیکھوں کیا تیر مارا ہے۔ بڑی بی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ توبہ نانی، اتنی ناک بھی اچھی نہیں ہوتی، سیدھے کہہ دو حلوہ کھانا ہے۔ زیتون بانو کھلکھلائی۔ چل نامراد، بوڑھی نانی سے ٹھٹھول کرتی ہے، لا دے ذرا سا حلوہ۔ خالہ اپنی خوش مزاجی سے مجبور تھی، بات بے بات ہنستی تھی۔ ارے عالمتاب، یہ پازیب تو بن کر آ گئی، دیکھنا ویسی ہی ہے جیسی کہی تھی۔ امان نے ایک ڈبہ بہو کے آگے کر دیا۔ ہائے اللہ تائی امی، گھنگرو تو بہت ہی چھوٹے ڈال دیے، کیا آواز نکلے گی ان سے؟ پازیب میں آواز نہ ہو تو کیا خوبصورتی، میں تو سوچ رہی تھی نازنین حویلی میں چھم چھم کرتی چلے گی تو در و دیوار سے رونق چھوٹے گی۔ عالمتاب پر جیسے اوس پڑ گئی، معلوم نہیں اسے پازیب پہننا اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں۔ یاور کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کتنا تنہائی پسند ہے، معمولی سے شور شراب کو پسند نہیں کرتا۔ ارے تائی اماں، ایسی بیوی آ رہی ہے کہ بس اسی کی سنا کریں گے، آپ فکر نہ کریں، بالکل بدل جائیں گے یاور۔ عالمتاب ہنس پڑی، پتہ نہیں اس کا دیہات میں دل بھی لگے گا کہ نہیں۔ اماں جی فکر مند ہو گئی۔ ارے بڑا اچھا دل لگانے والا سوائے رہے ہیں اسے، یاور خان نہ جیسے لوگ بڑے چھپے رستم ہوتے ہیں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ عالمتاب نے اپنی طرف آتے ہوئے یاور علی خان کو دیکھ لیا تھا، اس لیے ان کی شوخی سوا ہو گئی۔ کیوں ہر وقت مجھ غریب کو نشانے پر رکھتی ہیں بھابھی بیگم؟ وہ مسکراتے ہوئے ماں کے نزدیک بیٹھ گئے۔ تائی اماں فکر مند ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں ناز شہزادی کا دل بھی لگے گا کہ نہیں، وہ شہر کی پلی بڑھی اور یہ دیہات۔ عالمتاب بولی، جو کچھ ہے ان کے سامنے ہی ہے، انہیں دل لگانا آتا ہوگا جبھی تو راضی ہوئی ہیں۔ یاور علی خان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، مگر ان کے انداز کی شرارت سے عالمتاب سمجھ گئی تھی، کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ دیکھ لیا تائی اماں کیسے پہنچے ہوئے ہیں آپ کے صاحبزادے؟ اللہ خیر کی گھڑی لائے، یوں ہی خیال آ گیا تھا،
یوں ہی فکر کرتی ہیں تائی اماں، جن سے دل لگانا ہے ان کا اطمینان تو دیکھیے، جیسے مقابلے کے امتحان کی پوری تیاری ہو۔ المتاب ہنس پڑی۔ یاور علی خان بھی قدرے چیم کر مسکرا دیے۔ اتنی خوشیاں، اتنی رونق میرے دل کی بے سکونی بڑھا دیتی ہے۔ اماں جی اچانک غمگین نظر آنے لگی۔ وہ کیوں تائی اماں؟ المتاب حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ یاور علی خان بھی الجھن بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ کب آئے گا تیمور؟ وہ کیسے جان پائے گا کہ اپنے جب خوشیاں مناتے ہیں تو دل کیا محسوس کرتا ہے؟ بھرے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ زنجیر جیسے رشتوں میں بندھنے کے دکھ سکھ کیا ہوتے ہیں؟ یہاں نوکر چاکر نعمتیں کھاتے ہیں، وہ وہاں چائے ڈبل روٹی کھاتا ہوگا، اپنے جوتے خود پالش کرتا ہوگا، کبھی دیر سے آنکھ کھلتی ہوگی تو بھوکا گھر سے نکل جاتا ہوگا۔ چند قطرے ان کی آنکھوں سے ٹپک کر چہرے کی جھریوں میں گم ہو گئے۔ ہائے تائی اماں، اسے وہاں کوئی کمی نہیں، وہ کون سا نوکری کرتا ہے، صرف پڑھتا ہی تو ہے۔ ہر مہینے 10,000 روپے بھجواتے ہیں بابا صاحب، وہ اسے بہت ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں سے زیادہ خوش رہتا ہے وہاں، آپ خواہ غم کرتی ہیں۔ بتائیے ذرا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا چہیتا کتنا لائق ہے۔ آپ تو بڑی قسمت والی ماں ہیں تائی اماں، آپ کے سارے بیٹے لائق ہیں۔ میری طرف دیکھیے، ایک بد نصیب ماں ہوں جس کے ایک نے نہیں دو بیٹے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ یہ لیجیے اماں جی کو سمجھاتے سمجھاتے آپ شروع ہو گئی بھابھی بیگم۔ یاور علی خان نے جیسے ضد چو کر کہا، ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ کیوں مایوس ہیں؟ یاور علی خان نے تسلی دینے کے انداز میں ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں المتاب، دل چھوٹا نہ کیا کرو، انشاءاللہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں جی بھی اپنا قصہ بھول کر ان کی دل جوئی کرنے لگی۔ ہائے اماں جی، اتنا سامان جائے گا کراچی؟ تزئین نے مارے پریشانی کے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ سامان اتنا کیسے نہ ہوگا؟ تم لوگوں کے کپڑے کی کوئی حد ہے؟ کھانے سونے نہانے کھانسنے چینکنے تک کے جوڑے رکھے ہیں؟ وہ جل کر بولی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، بڑے بھائی کی شادی پر ہم خاصے چھوٹے تھے، اور پھر بڑے بھائی کی شادی ایمرجنسی میں ہوئی کہ آپ کا تلے والا دوپٹہ پہن کر بھاگ کر بارات میں بیٹھے۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، تمہارا سانس پھول رہا تھا۔ سارا بھابھی، المتاب کی سگی بھاوج نے ٹکڑا لگایا، کمرے میں بے ساختہ کہہ کے گونجے تھے۔ اماں جی، اس نے تو تیراکی کا لباس بھی سلوایا ہے، وہاں 7th سی کے سامنے ہی تو سمندر بہہ رہا ہے، خوب ڈبکیاں لگانے کا پروگرام ہے۔ سارا کی جیٹھانی نے گویا چٹکی بھری۔ وہ کیسا لباس ہوتا ہے، اور اس سے کیا آفت آئی ہے ڈبکیاں لگانے کی؟ اماں جی تعجب سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگی۔ اور کیا اماں جی، ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، تمہیں تو چلو بھر کافی ہے۔ تزئین نے بڑی رئیسہ سے گرہ لگائی۔ سمندر تو زیادہ رہے گا۔ دیکھیے اماں جی آپا کو۔ تزئین نے شکایتی انداز میں ماں کو دیکھا۔ توبہ، کیا بچوں کی طرح الجھتی ہے، اپنا اپنا سامان دیکھو، پھر وہاں پہنچ کر غدرہ اتارو گی۔ دن کتنے رہ گئے؟ اماں جی، یاور کہہ رہے تھے میں سہرا وہرا نہیں باندھوں گا، بندہ ہندو باندھتے ہیں۔ رئیسہ بیگم نے جیسے کسی دھیان سے چونک کر مطلع کیا۔ اچھا ایسے کہہ رہا تھا بھئی، ہم تو اپنے ہوش سے ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ اماں جی واقعی چونک گئی تھی۔ کروڑوں کی آبادی میں اکیلے یاور ہی کو دھیان آیا کہ یہ ہندو باندھتے ہیں۔ یہاں تو دلہنوں کے بھی ان کے قد جتنے سہرے باندھتے ہیں۔ ارے تو سہرا اس لیے باندھتے ہیں کہ بھیڑ میں پتہ لگے کہ دلہا کون ہے۔ کوٹ پتلون جو موٹے انگریز پہنتے وہ نہیں پہنتے یہ لوگ۔ ارے میں تو لال گلابوں کا سہرا ضرور باندھوں گی اپنے بیٹے کو۔ اصل بات تو نکاح کیا، وہ تو قاضی پڑھائے گا یا نہیں؟ پھیرے تو نہیں لگوا رہی۔ اللہ دین ایمان سلامت رکھے، یہ تو خوشی کے رنگ ڈھنگ ہے، جیسے مرضی انسان خوشی منا لے۔ اللہ اپنا کرم رکھے، ایسے کچے ایمان نہیں ہیں ہمارے کہ ہار پھولوں کی بحث میں گم ہو جائیں۔ بھیجنا اسے میرے پاس، بہت پڑھ لکھ گئے ہیں یہ لڑکے۔ اماں جی کے ارمان تو جیسے سہرے ہی میں اٹک رہے تھے۔ چھوڑیے اماں جی، ایسا کوئی ضروری تو نہیں مان رہے تو نہ صحیح، شادی ان کی ہو رہی ہے، ان کے موڈ کا خیال کریں۔ تزئین جو موجود خواتین میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھی، بھائی کے احساسات کے قریب تھی۔ پتہ ہے ہمیں، تم بہت پڑھی ہوئی ہو، اسی کا دماغ رہا ہے تمہیں، اسی لیے نبھا نہیں ہوتا تمہارا کسی سے۔ وہ غصے میں تھی، ان کے منہ سے نکل گیا۔ تزئین یکدم خاموش ہو کر رہ گئے۔ کہنے والی ان کی حقیقی ماں تھی، وہ لب نہ سیتی تو کیا کرتی۔ اماں جی حد کرتی ہیں آپ، قصہ کیا ہوتا ہے، آپ بات کیا نکال بیٹھتی ہیں؟ پڑھا لکھا ہونا کون سی بری بات ہوتی ہے؟ روشنی چرانے جیسی ہستی بن جاتی ہے انسان کی۔ اب ان لوگوں کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہو کر دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔
رہنے دے آپا، اب میرے حصے کی صفائیاں پیش نہ کریں۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں طلاق یا ناکام شادی کی ذمہ داری صرف عورت سمجھی جاتی ہے۔ اماں جی اپنے حساب سے ٹھیک ہے۔ تزئی نے دکھ سے رئیسہ بیگم کی بات کاٹ دی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ حد کرتی ہیں اماں جی آپ بھی، آپ سے بھی اسے دکھ ہی ملے گا کیا؟ رئیسہ بیگم دکھ سے گویا ہوئی۔ مجھ سے زیادہ دکھ کس سے ہو سکتا ہے؟ غصہ مجھے اس بات پر آتا رہتا ہے کہ ایک ہی طرف ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ بھی تو دوسری شادی کر چکا ہے، کبھی بیٹے سے ملنے کی بھی کوشش نہیں کی، نئی دنیا بسائے بیٹھا ہے۔ یہ کیوں اس طرح لکیر پیٹتی رہے؟ کیا کمی ہے ظہیر میں؟ اس طرح کیسے وقت کٹے گا؟ آگ لگے ایسی پڑھائی کو جو ہٹ درم ہی بنا دے۔ کون سی ماں خوش ہوگی اپنی اجاڑ بیٹی دیکھ کر؟ اماں جی آپ دیدہ ہو گئی۔ اماں جی ابھی دکھ نیا ہے، زخم تازہ ہے، ذرا سنبھلے گی تو ہم منا لیں گے۔ وہ بچی کی وجہ سے منع نہیں کر رہی ہے، وہ کسی سے بھی دوسری شادی کے لیے فی الحال تیار نہیں۔ کیا نام ہے بچی کا؟ ہاں شاید پیار سے شینو بولتے ہیں۔ وہ تو یوں بھی اپنی نانی کے پاس رہتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بات ہوئی تھی میری ظہیر بھائی سے، کریں گے وہ انتظار، آپ مت پریشان ہو۔ رئیسہ بیگم نے ماں کا چہرہ چھو کر محبت سے سمجھایا۔ مجھے تو صبر ہے بیٹی، وہ تمہارے بابا صاحب جو روز پڑتال شروع کر دیتے ہیں، تمہیں شاید معلوم نہیں، سرد مزاج کا سخت ہو، مرد مزاج کا سخت ہو اور ماشاءاللہ بڑے کنبے والا ہو تو اس کی عورت تو جیسے ہر وقت عدالت میں کھڑی رہتی ہے، جیسے کہ اس سے پوچھ کر بچے نافرمانیاں کر رہے ہوں۔ بچے بڑے ہو جائیں تو اکثر مرد بچیوں سے براہ راست پوچھ گچھ کی بجائے اپنی عورت ہی کو گری سردی دکھاتے ہیں۔ مجھ بڈھی پر رحم کرو اب تم لوگ، وہ زردگی سے گویا ہوئی۔ فکر نہ کریں اماں جی، یاور کی شادی ہو لینے دیں، پھر گھیرتے ہم تزئین کو۔ سائرہ بھابھی نے بھی دلاسا دیا۔ ہماری 7 پشتوں میں یہ پہلا قصہ ہے بیٹی، ایک پھانس سی اٹکتی رہتی ہے ہر دم۔ وہ تھکے انداز میں گویا ہوئی۔ اس دنیا میں روز ہی کچھ نیا ہو جاتا ہے، کسی بات میں پہلی مرتبہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دعا کرنا چاہیے، اگر برا ہوا تو دوبارہ نہ ہو اور کسی کے بھی ساتھ نہ ہو۔ رئیسہ بیگم بولی۔ آمین۔ اماں جی بچوں کی طرح بہل گئی۔ ماما، کیا اماں جی سو گئی؟ خالہ سولہ آنے نے برقع اتار کر پنکھا تیز کیا۔ ماما بلی جو قدرے تعجب سے زیتون بانو کی طرف متوجہ تھی ایک دم چونک اٹھی۔ ارے نہیں سولہ آنے، آج کل تو شادی کی تیاریاں زوروں پر ہیں، سب دیر سے سوتے ہیں، سب ہال میں بیٹھی ہیں اماں جی کے ساتھ۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ جواب دیتے دیتے اپنے مطلب پر آ گئی۔ ارے زیتون بانو، سلام کر ماما کو، تیری افسر ہے یہ۔ خالہ ہنستے ہوئے اپنا بٹوا نکال کر پان کھانے لگی۔ السلام علیکم، اس نے بلی آنکھوں والی نوجوان عورت کو جو اپنے حلیے سے بہت باوقار محسوس ہوتی تھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا سولہ نے۔ ارے اپنی ہی لونڈیا ہے، یہی رہے گی اب، میرے خیال میں اماں جی منع تو نہیں کریں گی، یوں تو بڑی ہمدرد ہیں سولہ نے۔ خالہ نے سوالی انداز میں ماما کی طرف دیکھا۔ اب کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو اماں جی کا مسئلہ ہے، ماما نے جواب دیا۔ روپا دیوی کیا ابھی سے سو گئی؟ خالہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ارے نہیں، سرسوتی کو بڑا تیز بخار چڑھا ہے، اس کی پیٹی سے لگ کر آ بیٹھی ہے۔ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ ماما بلی کو نہ جانے کیوں اس کی غیر معمولی نور بانو غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ بھانجی ہے میری، رشتے میں پھپھی ناجور کے پاس رہتی تھی، ان کی طبیعت اب اچھی نہیں رہتی، پھر جوان جہان لڑکی کی ذمہ داری، اور وہ بوڑھی جان، اس لیے بلوایا تھا انہوں نے مجھے۔ خالہ سولہ آنے نے اپنی تمباکو کی ڈبیا ڈھونڈنے کے دوران جواب دیا۔ ماں باپ نہیں ہے اس کے؟ ماما نے اس کے ترتیب دار حسن کو بڑی تفصیل سے دیکھا۔ مر کھپ گئے، اب کیا انٹرویو لیے جاؤ گی؟ بھوکے ہیں ہم، کھانا بھی کھائیں گے، کیا کچھ پکا لیا آج؟ خالہ نے جیسے ڈکر سے پہلو بچایا۔ نیاز دلائی تھی اماں جی نے، سارے گاؤں میں کھانا بھجوایا، آج کھانا باہر دیگوں میں پکا تھا، بکرے کے گوشت کا قورمہ ہے، مرغ کی بریانی ہے، دال روٹی ہے، کھوئے کی کھیر ہے، دوپہر کو گھر میں قیمہ کریلے اور ماش کی دال پکی تھی، وہ بھی بچا ہوا ہے، جو کھانا ہے کھا لو۔ زیتون بانو کی سوکھی آنتوں میں تراوٹ اترنے لگی، جبکہ خالہ سولہ آنے پر ڈشز کی تفصیل سے کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ ان کے لیے یہ معمول کی بات تھی، پہلے اماں جی سے تو مل لو، پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ چل زیتون بانو، اچھا شگون ہے، تیری تو آتے ہی دعوت ہو گئی، ویسے تو خیر حویلی میں آئے دن ہی دعوتیں ہوتی ہیں، چل اٹھ اماں جی سے ملواتی ہوں۔
خالہ دوپٹہ سر پر جما کر اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ زیتون نے بھی ان کی تقلید کی۔ سولہ نے تمہارا سامان پہنچا دوں تمہارے کمرے میں؟ ماما نے ٹوکا۔ ہاں ہاں ماما، بڑی مہربانی تمہاری، وہ بغیر رکے بولی۔ ایک تنگ راہداری میں 20-25 قدم چل کر خالہ ایک بڑے سے کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ پیچھے پیچھے زیتون بانو بھی ہال میں جیسے زندگی اپنی پوری طاقت کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ اماں جی تخت پر بیٹھی جوڑوں کی ٹکائی چیک کر رہی تھی، باقی خواتین نیچے قالین پر مختلف قسم کے کاموں میں مصروف تھی۔ اماں جی کیونکہ عین داخلی دروازے کے سامنے تھی، اس لیے ان کی نظر فوراً خالہ پر پڑی تھی۔ آ گئی سولہ نے، چل شکر ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہنے کے 2 دن ہیں، معلوم نہیں ہفتہ لگا ہے کہ 15 دن۔ السلام علیکم۔ خالہ نے اماں جی سمیت تمام بیگمات کو سلام کیا۔ زیتون بانو تو جیسے اندر کا نقشہ دیکھ کر دم بخود سے دروازے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ وہ کپڑے جو وہ بیاہ براتوں میں پہننے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، بیگمات عام حالات میں پہنے بیٹھی تھی۔ ہر ایک کی کلائیاں، کڑوں، کنگنوں، چوڑیوں سے سنہری تھی، ایسے قریب سے کرینے سے بنے ہوئے بال، ناکوں میں دمکتی لونگوں کے لشکاریں۔ رات کے 11:30 بجے ایسی تیاری، وہ بھی گھر کے ماحول میں، یوں لگتا تھا جیسے کسی شادی میں شامیانے تلے مہمان بیٹھے ہیں۔ وعلیکم السلام، یہ بچی کون ہے؟ پتھر پڑے ہیں تیری عقل پر سولہ آنے، اتنی خوبصورت بچی کو لیے رات کے اندھیرے میں آ رہی ہے، صبح نہیں ہوتی تھی کیا؟ اماں جی نے جانچتی نظروں سے زیتون بانو کو دیکھتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اماں جی مجھے ڈر نہیں لگتا، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا تو اس کی اپنے سروتے سے آنکھیں پھوڑ دیتی۔ کیا سمجھایا آپ نے مجھے؟ کس قدر بھروسہ ہے سولہ آنے کو اپنے ہتھیار پر، رئیسہ بیگم نے سراہا۔ خیر بھروسہ تو اللہ پر ہے بی بی جان، آپ کو یاد نہیں رمضان کی گائیں گھیری تھی میں نے، مردوں نے شاباش دی تھی۔ خالہ نے ماضی کا ایک اہم کارنامہ بطور ثبوت پیش کرنا ضروری خیال کیا۔ وہ بیچاری تو گائیں تھی، امینہ بھابھی نے خالہ کو چھیڑا۔ سب ہنسنے لگے۔ یہ کون ہے خالہ، تم نے بتایا نہیں؟ تزئین نے بڑی ستائشی نظروں سے زیتون بانو کو دیکھا، باقی سب نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا۔ بھانجی ہے میری، چھوٹی بی بی جان، اماں جی سے اجازت لینے آئی ہوں، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، بڑی ہوشیار ہے سب کاموں میں، آپ اس کے کام دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ سولہ آنے، خالہ نے حالات اپنے موافق کرنے کے لیے شروع ہی میں پورا زور لگایا۔ تو تیرے بہن بہنوئی کہاں ہوتے ہیں؟ اماں جی نے فطری سوال کیا۔ وہ نہیں ہے اب اس دنیا میں، خالہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو اب تک کہاں رہ رہی تھی یہ؟ اماں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ میں آپ سے اپنی پھوپھی کا ذکر نہیں کرتی؟ ہاں وہ کوئی دور پرے کی، اماں جی نے بات کاٹی۔ جی ان کے پاس رہ رہی تھی، اب ان کا بڑھاپا، اس پر آئے دن کی بیماریاں، اسی واسطے بلوایا تھا انہوں نے تار بھیج کر۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھا دینا اسے یہاں کے طور طریقے۔ کچھ پڑھی ہوئی ہے؟ اماں جی پھر کپڑوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ جی 5 جماعتیں پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، گاؤں میں بس ایک ہی پرائمری اسکول ہے، شہر دور ہے اس لیے آگے نہیں پڑھی، خالہ نے جواب دیا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ المیتاب نے جوڑے میں ٹانکا لگاتے ہوئے سر اٹھایا۔ کھا لیں گے جی، اماں جی کو سلام کرنے حاضر ہوئے تھے۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، سائرہ بی بی نے تزئین کو ٹہوکا دیا۔ وہیں دیکھ رہی ہوں، پوری کیل کانٹے سے لیس ہے، وہ سرگوشی میں کہتے ہوئے مسکرائی۔ مردانے میں نہ بھیج دینا غلطی سے، آفت مچ جائے گی، المیتاب مسکرائی۔ سب دبی دبی ہنسنے لگے۔ کیا کام آتے ہیں تمہیں؟ رئیسہ بیگم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سب کام کر لیتی ہوں، وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، کام تمام کر دیتی ہوگی، امینہ بھابھی نے پھول جڑی چھوڑی۔ وہ سب کہکا مار کر ہنس پڑی۔ اماں جی نے تنبیہی انداز میں گھورا۔ اماں جی نے انہیں جانے کا اشارہ کیا، دونوں باہر نکل گئی۔ واہ کیا نپی تلی لڑکی ہے، چھڑا ہوا کوئی خوبصورت گیت، تزئین نے جاتی ہوئی زیتون بانو پر نظر دوڑائی۔ شاعرہ ہو گئی آئین واحد میں۔ المیتاب مسکرائی۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں بھابھی بیگم؟ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ نہیں خیر غلط تو نہیں کہہ رہی، خوبصورت تو بہت سے چہرے ہوتے ہیں، مگر اس میں ایک بڑی پراسرار سی چھب ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ارے ہٹاؤ بھی، کیا قصہ لے کر بیٹھ گئی، عمر ہی ایسی ہے، جوانی تو گدھی کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اماں جی پر اپنی فکریں سوار تھی، انہیں اس بحث سے الجھن ہوئی۔ مگر اماں جی وہ زیتون بانو ہے، گدھی نہیں، امینہ بھابھی نے ٹکڑا لگایا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ بڑے مصروف انداز میں بولی۔ کمرہ نسوانی آوازوں اور کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔
سیدھی سادھی اماں جی حیران ہو کر ان کی مورتیں دیکھنے لگی کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، مطلب ماضی سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یار مطلب کتنا خوبصورت ناول ہے، اور یہ اتنے وقت پہلے لکھا گیا تھا، اور کتنا میچور رائٹنگ سٹائل ہے کہ ایک ایک چیز سے آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے کے سٹائل ہی الگ تھے یار، مطلب اب وہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ بڑی جو عورتیں تھیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کا جو رکھ رکھاؤ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب نئے دور کے نئے تقاضے، وہ پہلے والی باتیں نہیں رہی۔ تو خیر ناول بہت ہی اچھا اور زبردست ہے، مزہ آیا، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی مجھے بس یہ ہے کہ مجھے ماضی پڑھتے ہوئے ہمیشہ کوفت ہوتی ہے، ابھی بھی مجھے کوفت تو ہو رہی ہے، اور پھر یہ بہت سست بھی چل رہا ہے، اور پھر اس کا انجام بھی ہمیں پتہ ہے کہ متربہ کسی نہ کسی طرح، یہی زیتون بانو متربہ ہی ہے، تو کسی نہ کسی طرح اس پر کچھ نہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں کہ غلط تو ہوگا اس کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ اب ہمیں نہیں پتہ۔ تو پھر دیکھتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔